السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کا موضوع بہت ہی اہم ترین موضوع ہے۔ اسلامی انقلاب کا ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ مظلومی کے دور سے نکل کر اقتدار اور طاقت، غلبہ اور قوت کے دور میں داخل ہونے کا ہے۔ ایک نظریاتی شکست اور ایک نظریاتی فتح کا دور ہے۔ ایک نظریے کو شکست ہوئی اور ایک نظریے کو فتح حاصل ہوئی۔ پورے مکے کے 13 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہم دیکھتے ہیں وہ پورا دعوت و ابتلا کا دور ہے، اور ہجرت ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے بعد فتح مکہ دراصل اس نظریاتی فتح کا دور ہے۔ صلح حدیبیہ بیچ میں آئے گی، غزوہ بدر آئے گا، سب آئیں گے، لیکن ان دونوں پیریڈز کے درمیان میں جو بنیادی امتیازی فرق ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ مسلسل سیرت کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں انہیں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدائی اسکیم کا حصہ ہے، خدائی منصوبے کا حصہ ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، محسن اعظم نے، محسن انسانیت نے بہت ہی پلان اور حکمت عملی کے ساتھ ان سارے واقعات کو ترتیب بھی دیا۔ اشارہ الہی بھی تھا اور حکمت و تدبیر بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ حیات کا مکی دور ایک دعوت کا دور تھا، مسلسل دعوت کا دور تھا، ابلاغ کا دور تھا، حجت کا دور تھا۔ اور اس کے بعد مکے سے مدینے کے اندر جب منتقل ہوئے تو اس سے پہلے بھی ہجرت کا ایک بہت بڑا عملی تجربہ اس اسلامی انقلاب کے اندر پیش آیا۔ حبشہ کی ہجرت 5 نبوی میں ہوئی اور یہ مدینے کی ہجرت 13 میں ہوئی۔ اس طرح سے ان دونوں کی بھی بہت بڑی بڑی خصوصیات ہیں۔ ہمارا موضوع ہجرت ہے، اس میں حبشہ کی ہجرت بھی ہے اور مدینے کی ہجرت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مواقع، ابتدائی مواقع مکے کے اندر ملے تھے اس کو دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو ترتیب دیا، تربیت کی، اور اس کا ایک اجتماعی نظام مکے کے بعد مدینے میں قائم کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا۔ گویا یہاں پر ایک مسالہ تیار ہوا، ایک عمارت کی بنیادیں قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس نظام اسلامی کی عمارت کی تشکیل و تعمیر کا کام مکمل مدینے کے اندر ہوا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، کوئی داستان نہیں ہے، ایک فرد کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اس پورے انقلاب کا ایک کارنامہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر بپا کیا۔ وہ تاریخ ساز بھی تھے، انہوں نے تاریخ کو رقم کیا، تاریخ کو بنایا، ایک نئی تاریخ پیدا کی۔ اور سب سے عجیب اتفاق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انقلاب کو برپا کیا، میں واقعات کی تسلسل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ واقعات تو سبھی لوگوں کو معلوم ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہجرت کے واقعات کو بخوبی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو میرے اپنے آج کے اس موضوع پر میں کوشش کروں گا کہ وہ کیا بنیادی اسباق اور نتائج بپا ہوئے جو ہجرت کے نتیجے میں ہمیں اسلامی انقلاب میں ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری داستان ایک بڑے اسلامی انقلاب کی داستان ہے۔ اس کے مخالف کردار بھی ہیں اور موافق کردار بھی ہیں۔ کس طرح سے مخالف کردار کو
शिकस्त फाश हुई। हिजरत गोया वो मुकाम था जहां पर सारी चाल और साजिशें अपनी इंतहा को पहुंच गई थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई ऐसी हुई अल्लाह की जानिब से कि अब गलबे का आगाज हुआ। हम देखेंगे कि इस पूरे दौर के अंदर जो हिजरत का दौर है, इतने बुनियादी नुकात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। मैं बार बार गौर करता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक 63 साल की थी, लेकिन सुबह और शाम जिन मसरूफियात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विजन की तकमील के लिए लगे हुए थे, और इस विजन के लिए जिन अफराद को आपने तैयार किया था, ऐसा लगता है कि एक लम्हे का ज़िया करे बगैर भी उस विजन और मिशन की तकमील के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े तो दुनिया इंसानियत ने देखा कि एक तालीमी इनकलाब बपा हुआ, बहुत बड़ा तालीमी इनकलाब जो जंग बदर से शुरू हुआ और मदीने की इस छोटी सी बस्ती के अंदर, यूं समझिए कि आज का एक जो महल्ला है वो महल्ला भी आबादी के एतबार से एक बड़ा महल्ला हो सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इख्तिदार की बुनियादें, इस्लामी हुकूमत की बुनियादें कायम फरमाई तो एक बहुत ही कम स्पेस, ज्यादा से ज्यादा बाज मौर्रिखीन की निगाह में, सीरत निगार के ख्यालात के मुताबिक 100 मुरब्बा किलोमीटर या मीटर के रकबे पर था। डॉक्टर हमीदुल्लाह लिखते हैं, इनकी तहकीक के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इस्लामी इनकलाब को बपा फरमाया वो पूरा रकबा इस्लामी सल्तनत का वसी होते होते 25,90,000 मुरब्बा मील पर फैल गया। तो आपने कैलकुलेशन करके बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इनकलाब को बर्पा फरमाया था उसकी दो बहुत बड़ी इम्तियाजी खुसूसियात थी। नंबर एक ये कि जिस सियासी इनकलाब का, जिस तौसी का, जिस इस्तेहकाम का, जिस माशरती इनकलाब का, जिस समाजी इनकलाब का, जिस क्या कहना चाहिए कि अखलाक के निज़ाम की तब्दीली का, ख़ानदानी निज़ाम के तब्दीली का, जमहूरियत का जो निज़ाम आपने कायम किया, उसके नतीजे में उन्होंने लिखा कि इस पूरे इनकलाब के लिए जिस वसी पैमाने पर तोसी का काम हुआ, रोज़ाना का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 780 मुरब्बा मील के रकबे पर गोया इस्लामी सल्तनत का तोसी का काम हुआ। बहुत बड़ा इनकलाब, दुनिया इंसानियत के अंदर तारीख में किसी ने भी इतना बड़ा इनकलाब बपा नहीं किया था। नंबर एक बात। नंबर दो बात, फिगर्स में कुछ तब्दीली हो सकती है मुख्तलिफ मौर्रिखीन की। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखा कि दुनिया के अंदर जितने भी इनकलाबात बर्पा हुए, चाहे वो फ्रेंच रिवोल्यूशन हो, वो रशियन रिवोल्यूशन होने दीजिए, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हो या रिलीजियस रिवोल्यूशन हो, महाभारत की जंगें होंगी या कोई भी मजहबें होंगी या पॉलिटिकल जंगें होंगी जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम दुव्वम किए होंगे, इनमें इंसानी जानों का जो ज़िया हुआ, और वो ज़िया भी कोई बुनियादों पर नहीं हुआ, उसूलों की बुनियाद पर नहीं हुआ, बल्कि इख्तिदार के लिए, मफादात के लिए, अगराज के लिए, हुकूमतों के लिए और इंसानों को जलील व खार करने के लिए, अपनी फतह का झंडा गाड़ने के लिए किया। तो उसके अंदर 10 मिलियन, 20 मिलियन, 70 मिलियन, यानी लाखों की तादाद के अंदर इंसानी जानों का ज़िया हुआ। ब्लड रिवोल्यूशन था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्लड लेस रिवोल्यूशन पैदा फरमाया। आप डॉक्टर हमीदुल्लाह लिखते हैं कि उनकी तहकीक के मुताबिक मुखालिफ ग्रुप और खुद इधर मुसलमानों के ग्रुप से 1060 जाने इस बहुत बड़े इनकलाब के अंदर काम आई। कोई बड़ी ये फिगर की बात नहीं है। तो इस वसी इनकलाब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिकमत अमलियाँ थी वो हम उस पर गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से आपने इन पूरे इनकलाबात के जरिए से 4 बड़े अहम कामों को आपने अंजाम दिया। सबसे बड़ा काम यह था कि जिस 13 साल के अंदर यूं कहिए कि इब्तिला का दौर था, जितने लोग ईमान लाए थे, जितने लोग हिजरत करे थे, हबशा का भी दौर और ये दौर जो मदीने का दौर था, इसमें वसी पैमाने पर इस्लाम की तोसी हुई। लोग जौक दर जौक आते गए।
بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بعض تو ایسے قبیلے تھے جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت ہجرت کے فوری بعد فرمائی تو 400 کی تعداد کے اندر بیک وقت لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ دیکھیے کیلکولیشن کر کے کہ جب جنگ بدر کے اندر 313 جنگ بدر سے ہوتے ہوئے صلح حدیبیہ میں داخل ہوتے ہیں، 1400 کی تعداد ہے، 1400 کی تعداد سے آگے بڑھ کر جب مکہ فتح ہوتا ہے تو 10,000 کی تعداد ہے، حجت الوداع کا موقع آتا ہے تو 1,24,000 وہ افراد جو اس پوری دنیا اسلامی جو پورے اسلامی نظام سلطنت کے اندر سے بآسانی جمع ہو سکتے تھے، وہ صرف ان کی تعداد 1,24,000 ہے، ملٹیپل ہوتے جا رہی ہے تعداد۔ تو آپ سوچئے کہ کس قسم کا انقلاب تھا۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کو ختم کرنے کا پلان نہیں کیا، لوگوں کو ختم کرنا، قتل کر دینا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، فرد ہو کہ اجتماعیت ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی اسٹریٹجی نہیں تھی۔ آپ نے مواقع دیے، آپ نے معافی کا اعلان کیا، آپ نے عفو درگزر کے ساتھ لوگوں کو مواقع دیے، آپ نے تبلیغ اور اشاعت کے ذریعے سے اس کا بہت بڑا موقع فراہم کیا، جس کے نتیجے میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر نامہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو سب سے بڑا جو کارنامہ تھا ہجرت کے فوری بعد آپ نے شروع کیا اور جنگوں کے بعد بھی آپ نے کیا، وہ دعوت کا کام ہے۔ آپ کے انقلاب کا سب سے بڑا پہلو جس پر ہم کو گفتگو کرنی ہے، ہم کئی قبیلوں کے ساتھ معاہدات کی بات دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوری بعد جن جن موضوعات پر کام کیا، اس میں سب سے ایک اہم ترین موضوع وہ یہ تھا کہ مختلف قبائل کو قریش مکہ اور مشرکین مکہ کے اثرات سے نکال کر اپنے اثرات کے اندر داخل کرنا، ان کو عطایا دینا، ان کے معاشی جو ہے مواقع فراہم کرنا، تجارت کے راستوں سے ان کو قریب کرنا، اپنے امانت دارانہ اور دیانت دارانہ نظام کے ذریعے سے، اور اتنا ہی نہیں، نظام تجارت کے ذریعے سے بھی، اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا انقلاب ہجرت کے ذریعے سے مکمل فرمایا۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، تربیت کے ذریعے سے، تزکیے کے ذریعے سے اور تعلیمی میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوری بعد اپنی ایکٹیویٹیز کو شروع کیا۔ تعلیم کے میدان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں جن قیدیوں کو اس امر پر چھوڑا گیا کہ وہ مسلمان قیدیوں کی تعلیم، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا ذمہ لیں، تو اس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ویژن ایجوکیشنل ریولوشن کا تھا۔ مکے سے نکلنے کے بعد مدینے کی اس چھوٹی سی بستی کے اندر 60 مکاتب کا قیام عمل میں آنا گویا اس بات کا غماز تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائمری ایجوکیشن، اڈلٹ ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن اور پروفیشنل ایجوکیشن، اسکل ڈیولپمنٹ، یہ سارے موضوعات پر آپ مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ اس تعلیمی انقلاب کا بھی ہجرت باب بنی۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2، تربیت کے میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی اعلیٰ مثالوں کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ تربیت تزکیے کے موضوع پر بھی، اخلاقیات میں بھی، لین دین میں بھی، معاملات میں بھی، عبادات میں بھی، سماجی تعلقات کے اندر بھی اور معاشی تعلقات کے اندر۔ معاشی تعلقات کی جب میں بات کروں گا تو 2 طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی انقلاب کا دروازہ کھولا، اور شروع سے، آغاز سے، ہجرت کے فوری بعد، ابھی 2 سن ہجری کا ہی موقع ہے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا تھا، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو آپ کی جو معاشی پالیسی تھی اس میں سے ایک پہلو یہ تھا کہ قریش مکہ اور کفار و مشرکین مکہ کی ناکہ بندی بھی کی جائے۔ نمبر 1، اس پر میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی راستوں کی ناکہ بندی کر کے قریش کی معاشی طاقت کو توڑا، ان کی ہمتوں کو پست کیا اور مسلمانوں کی معاشی طاقت کو آگے بڑھایا، معاشی انقلاب۔
تو پہلا آپ کا یہ حربہ تھا، آپ کی حکمت عملی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا۔ کتنا لیا؟ اس دور کے اندر جو مکے کے مشرکین تھے، جو کفار تھے، جو کہنا چاہیے کہ قریش مکہ تھے، انہوں نے 2 لاکھ درہم دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑایا۔ تو گویا ایک بہت بڑی رقم تھی۔ جنگ بدر کے بعد، اور جنگ بدر جن حالات کے اندر لڑی گئی، اور ہمارے بہت سارے مقررین بتاتے ہیں کہ جنگ بدر کے وقت مسلمانوں کی جو کچھ بھی حالات تھے، معاشی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، خاندانی اعتبار سے بہت دیگرگوں حالات تھے، ایک بہت بڑی رقم کا انتظام اس وقت معاشی پالیسی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لاکھ درہم اس وقت جمع ہوئے تاکہ قیدیوں کو چھڑایا جائے۔ نمبر 1 بات۔ دوسری بات، پولیٹیکل اکنامکس آج کی دنیا کا بہت ایک اہم ترین موضوع ہے۔ پولیٹیکل اکنامکس کیا ہے؟ کہ معاشی میدانوں کے اندر اتنا غلبہ اور اتنی طاقت و قوت اور اتنا کنسنٹریشن کیا جائے نظام کے لیے، نظریے کے لیے، اب تو افراد کے لیے ہو رہا ہے، لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام اسلامی کے لیے concentration of wealth and it will be distributed among many people, not in the few people. یہ اصل پالیسی ہے نان انٹرسٹ بیس سسٹم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حبشہ کو روانہ فرمایا تھا، وہ دارالامن میں آ گئے تھے۔ دعوت کے مواقع ایسے ملے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اپنے پاور کے باوجود بھی ایک اسلام کو قبول کیا۔ تو غیر معمولی آدمی کا داخل اسلام ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی پالیسیوں کے اندر اور معاشی پالیسیوں میں اور پولیٹیکل پالیسیوں کے اندر مورخین نے لکھا ہے، سیاسی لوگوں نے لکھا ہے، سیاسی تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے۔ تو آپ کی جو دعوتی حکمت عملی تھی کہ جس وقت حبشہ میں مسلمان گئے تھے، یمن کے راستوں پر اور دیگر مقامات پر، انہوں نے اپنی تجارت کو قائم کرنا شروع کیا، اور اکثر قریش مکہ یمن اور دیگر علاقوں کی طرف وہ اپنے تجارتی راستوں سے آیا کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ اور حبش کے بعد مدینے کے اندر بھی کئی تجارتی راستوں کی ناکہ بندی کی گئی۔ تو اس طرح سے قریش کی معاشی طاقت کو پسپا کرنے کے لیے، معاشی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے اقدامات کیے۔ نمبر 1 بات، یہ معاشی اقدامات نہ صرف مسلمانوں کے معاشی استحکام کا ذریعہ بنی، بلکہ اس وقت خود مدینے کے اندر یہودیوں کا جو کیا کہنا چاہیے تھا معاشی نظام جو سود پر مبنی تھا، جس نے شکنجے کی طرح سب کو جکڑ لیا تھا، لوگ جو باہر کے مقامات سے بھی تجارت کے لیے آتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں سے ہمارے تجارتی تعلقات اس نئے دور کے اندر استوار ہو رہے ہیں، یہ لوگ دیانت داری میں، امانت داری میں، اخلاق فاضلہ میں، لین دین میں اور سود کے نظام کو ختم کرنے میں، سود جو ان کی کمر توڑ رہا تھا، ان سب کو متاثر کرنے کا ذریعہ بنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی معاشی پالیسیوں کو اپنایا، منڈیوں کو قائم کیا، بلا سودی نظام کو آپ نے ختم کیا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں تقریروں کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے نظام کو مدینے کی اس بستی کے اندر قائم کیا، جس کے نتیجے میں چند سالوں کے اندر اتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا کہ لوگوں کے پاس زکوٰۃ لے کے لوگ پہنچتے تھے، اور وہ جو لوگ تھے جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے وہ بعد میں انکار کرنے لگے کہ اب ہم کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو آپ اس کا جاننے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جس انقلاب کو برپا کیا، یہودیوں کے بہت بڑے بڑے قلعے وہاں موجود تھے پولیٹیکل اعتبار سے، اور یہودیوں نے پوری منڈیوں پہ قبضہ کیا تھا۔ اب آپ خیبر کے فتح پہ چلے جائیے، اور جتنے بھی ہجرت کے بعد کے واقعات ہیں جہاں پر ان کو چارجز لگائے گئے، جہاں پر پیمنٹس کی باتیں بتائی گئی، ان کی خلاصی کی گئی، یہ ساری چیزیں اس انقلاب کا پیش خیمہ ہوئی جس کو ہم اقامت دین یا تحریک اسلامی کے غلبے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ پھر اس کے علاوہ سود کا جو نظام
کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا سودی نظام کو جو انٹروڈیوس کیا، صرف مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں ہوئی، جتنے لوگ لین دین کے معاملے میں متعلق تھے ان کی بھی برکتوں کا اضافہ ہوا، ان کے بھی مال میں اضافہ ہوا۔ تو یہ دراصل ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن سیاسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، مکے کے اندر جو کچھ بھی پوزیشن تھی وہ ایک مبلغ کی کیفیت تھی۔ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دعوت کا کام انجام دے رہے تھے، نظریے کو پھیلانے کا کام، نظریے کو آگے بڑھانے کا کام، تبلیغ دین کا کام، اشاعت دین کا کام۔ ایک مبلغ کی حیثیت سے آپ کو ایک اجتماعی نظام کو پیش کرنے کا نہیں موقع ملا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر داخل ہوئے تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہو گئی کہ اس وقت آپ ایک پولیٹیکل سوورین کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آئے، اقتدار کی حیثیت سے۔ نظریے کو تسلیم کیا گیا، شخصیت کو تسلیم کیا گیا، دعوت کو تسلیم کیا گیا، طاقت کو تسلیم کیا گیا۔ چار چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن بالکل بدل گئی۔ مدینے میں آنے کے بعد اس وقت تحریک اسلامی نے اپنے نظریے کا لوہا منوایا، چنے چپوا دیے۔ اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت جو پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ ابھی مکے کے اندر موجود ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مارا جا رہا تھا کہ خود قریش کے دوربین نگاہوں نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری کا تعلق غفار کے اس قبیلے سے کہ اگر کل کے دن مدینے کی طرف یہ کانسنٹریٹ ہو جائیں تو پھر قریش کے لیے وہ تجارتی راہ رک جائیں گے۔ اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مارنے والوں سے کہا کہ تم کس کی پٹائی کر رہے ہو، کس کو زد و کوب کر رہے ہو، جانتے ہو کہ ابو ذر کا تعلق کس قبیلے سے ہے، کل کے دن تمہارے لیے تجارتی شاہراہ بند ہو جائے گی۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو، جب مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے ہجرت کے بعد، وہ موقع جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے لیڈر تھے، اوس اور خزرج جو دو بڑے قبیلے تھے، اوس سے تعلق حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا تھا، جب وہ مکے کی طرف آئے تھے، طواف کر رہے تھے، امیہ بن خلف کے ساتھ ابو جہل کی نگاہ پڑی تو ابو جہل نے کہا کہ امیہ بن خلف سے کہ تم کس بد مذہب کے ساتھ ہو، وہ پروٹیکشن لیے تھے اس وقت۔ اور سعد بن معاذ سے ابو جہل نے یہ بات کہی تھی، واقعات میں درج ہے یہ بات، کہ تم امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو تم یہاں سے بچ کر نہیں نکلتے۔ چیلنج کا جواب چیلنج کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر وہ اس چیلنج کو قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے بارے میں کوئی بھی اقدام کرو گے تو جان لو کہ کل اس کا بہت بڑا برا نتیجہ تمہارے ہاتھوں کے اندر آنے والا ہے۔ جس شاہراہ سے تمہاری تجارت ہوتی ہے وہ شاہراہ پر تم نہیں جا سکتے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کے ذریعے سے بہت بڑے کارنامے انجام دیے۔ مدینے میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین طور پر 3 سیاسی اقدامات کیے۔ نمبر 1، اپنے پہلے صدر مرکز کا قیام عمل میں لایا، اور وہاں پر پورے اسلامی نظام کی اور پوری اسلامی سیاست کی اور دارالسلطنت کی پورے امور انجام دیے جاتے تھے۔ ایک کنسنٹریشن مرکز کے قیام کا سب سے پہلے آپ نے صدر مرکز کو قائم کیا، اور جو قوانین جا رہے تھے، جو معاہدات ہو رہے تھے قبائل کے ساتھ، قریب کے بھی اور دور کے بھی، اس پورے ایریا کو کور کر کے کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 بات، جو معاہدات تھے اس کی صرف اورل حیثیت نہیں تھی، جتنے بھی حلیفانہ معاہدات ہو رہے تھے اس کو ایک دستوری شکل دی گئی۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو عناصر اپنا سر اٹھا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بڑی حکمت عملی کے ساتھ ہجرت کے فوری بعد اس کو روح عمل لایا کہ ایسے ایسے کنڈیشنز، ایسے ایسے شرائط طے کیے کہ یہود کو بھی کئی مقامات پہ جھکنا پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدات کرنے پڑے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ لگایا کہ یہ دعوت صرف مبلغانہ دعوت نہیں ہے، بھئی یہ دعوت سیاسی اعتبار سے بہت ہی مضبوط ترین دعوت ہے، لہذا سب سے پاورفل فورس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دستوری معاہدات کے ذریعے سے جھکا دیا۔ ایک اور بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاہدات میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بھی ساتھ معاہدات کیے اس میں دو یا تین اسٹریٹجیز کو بہت آپ نے ملحوظ رکھا، جو آج کی دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ بڑی طاقتیں کرتی ہیں اپنا لوہا منوانے کے لیے اور اپنا غلبہ رکھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے ساتھ مختلف حکمت عملیوں کو اختیار فرمایا۔ کہیں پر بتایا گیا ہے کہ آپ نے تحائف معاشی بندوبست کا انتظام کیا کہ کچھ قبیلوں کو اس اسلامی نظریے کے لیے حلیف بنایا، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی۔ انٹرنل کوئی ان کے ساتھ مخالفت کا رویہ نہیں ہوگا، اس طرح سے معاشی استحکام ان کے اندر پیدا فرمایا اور اس طرح سے انہوں نے حلیف بنایا۔ نمبر 2، بعض قبائل کو آپ نے پروٹیکشن خود بھی دیا، ان کی طاقت اور قوت اور عددی اعتبار سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صیانت کا، ان کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا۔ نمبر 3 بات، جو سب سے بڑی بات تھی، اخوت اسلامی کی تشکیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی کہ آپ اس وقت مظلومیت کے دور سے نکل کر طاقت و قوت کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرات، یہ بہت اہم ترین چیزیں ہیں۔ ہجرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اللہ کے قوانین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مشن کی تکمیل کے لیے آپ کو روانہ فرمایا، اس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت وہ نہیں ہے کہ لوگ کسی دنیاوی غرض سے کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کو منتقل ہو جائیں، معاش کے لیے چلے جائیں، اس کو ہجرت نہیں کہتے۔ یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے ہجرت کے سلسلے میں۔ اب ہمارے پاس یہ کلچر عام ہوتے جا رہا ہے، میں معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے کچھ نوجوانوں کو ایسی گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، ہندوستان کے اندر حالات بہت خراب ہیں، یہاں پر مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے، یہاں پر ان کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے، ان کی نگاہ اونچی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے جب باہر چلے جائیں گے تو ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے بچ جائیں گے جو یہاں کی باطل طاقتیں اور قوتیں الغار کر رہی ہیں۔ تو یہ ہجرت نہیں ہو سکتی، اور اس طرح سے فرار کا رویہ اختیار کرنا اسلام کے مغائر ہے۔ اس سلسلے میں بہت بڑی مثال پریزنٹ سچویشن کی اس وقت ہمارے سامنے فلسطین و غزہ ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ نہ رات چین میں ان کی، نہ سکون چین میں ہے، نہ دن سکون سے گزر رہا ہے اور نہ رات سکون سے گزر رہی ہے۔ بچہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن اس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تنہائیوں میں آنکھوں سے آنسو چلے جائیں ان کے قوت ایمانی پر، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ وہ جو ابھی بہت ہی برننگ ویڈیو جو چل رہی ہے کہ اس معصوم سی بچی کو جو کار میں تھی کیسے اس کے ختم کرنے کا ان لوگوں نے پلان کیا تھا، منصوبہ بنایا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ معصوم بچی کی بھی آپ وہ ریکارڈڈ ساؤنڈ سنیے، ٹاکس سنیے، یہ ایمان کا جذبہ تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہجرت وہی ہجرت ہوگی کہ جب اسلام کی دعوت اور اس کے مواقع مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور
اس بات کی اجازت اجتماعی فیصلے کے تحت ہو کہ اب اس دعوت کو کسی اور ایسے مقام پر پہنچانا چاہیے جہاں پر مسلمانوں کو امن اور اطمینان حاصل ہو اور وہ دعوت کا کام کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی جو اجازت مرحمت فرمائی تھی، حبشہ کی ہجرت ہو اور مدینہ کی ہجرت ہو، 3-4 پوائنٹ بہت ابھر کے آتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ابھر کے آتا ہے کہ ہجرت کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تاکہ مسلمان بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ دعوت کے کام کو انجام دے سکیں اور اسلامی شعائر پر عمل کر سکیں، اور ان کی قوت اور اجتماعیت جگہ جگہ جو تھی منتشر تھی اس کو مجتمع کیا جائے اور اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ذریعے سے مسلمانوں میں گویا ایک نئی جد و جہد کا آغاز فرمایا، ایک نئی تاریخ رقم فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی جان کا مالک ہے، جان یہاں بھی جانی ہے، جان وہاں بھی جانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کا مالک ہے، رزق کا آخری دانہ انسان کے مقدر میں جو لکھا گیا ہے وہ رزق ضرور مل کر رہے گا، چاہے ابتلا اور آزمائش کے کیسے ہی دور سے مسلمان گزر جائے، وہ توکل کریں، وہ بھروسہ کریں، اللہ پر ایمان کو مستحکم کریں اور اللہ کے راستے میں چل پڑنے کے لیے اپنے ہر چیز کی قربانی دے دیں، مال کی قربانی، کاروبار کی قربانی، ملازمت کی قربانی، کھیتوں کی قربانی، جائیدادوں کی قربانی، گھروں کی قربانی، یہاں تک کہ اہل و عیال کی بھی قربانی دینا پڑے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ نکلنا پڑنا چاہیے۔ یہ ہجرت کا کانسیپٹ، یہ انقلابی کانسیپٹ، یہ انقلابی رویہ دراصل ایک بڑے نظریے کے مستحکم ہونے کے نتیجے میں ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ نظریے کو مستحکم کرنے کا انقلابی کارنامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر پیدا فرمایا، یہ سب سے بڑا پوائنٹ تھا۔ پھر ہجرت پر آپ نظر ڈال کے دیکھیے، بہت بڑا بین فرق ہم کو نظر آتا ہے۔ مکے کے اندر دعوت کا کام ہو رہا ہے، مکے سے نکل کے لوگ یعنی مسلمان حبشہ کی طرف گئے، وہاں پر عیسائی لوگ ہیں، اور پھر ادھر سے نکل کر مدینے کی طرف آئے، یہاں پر یہود ہیں، اور ایک عنصر وہاں پر منافقین کا بھی پیدا ہو گیا تھا۔ مشرکین تو پہلے سے تھے ہی، تو ایک نئے ماحول کے اندر دعوت اسلامی کی اسٹریٹجیز کیسے بنانی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی، دعوتی تربیت۔ اور عرب ممالک سے نکل کر، ایک محدود ایریے سے نکل کر دعوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یونیورسل پوزیشن پہ لایا، ایک عالمگیریت پیدا ہوئی۔ جس تیزی کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں میں دعوت ہجرت کے بعد عام ہوئی، اتنے بڑے پیمانے پر، عالمگیر پیمانے پر، بین الاقوامی سطح پر دعوت عام نہیں ہو سکی تھی، دعوت بھی اور تجارت بھی۔ پھر اس کے علاوہ جو مختلف لوگ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو واقعہ ہوا تھا، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابو بصیر کو موقع نہیں ملا تھا، مدینے کی سٹیزن شپ ان کو نہیں ملی تھی۔ جب تک کب ملی سٹیزن شپ؟ جبکہ وہ معاہدہ حدیبیہ ختم کرنے کی درخواست خود قریش مکہ کی طرف سے آئی تھی۔ یہ بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے ہجرت کے ذکر کے اندر۔ جو چیز بظاہر شکست نظر آ رہی تھی وہ فتح کا ذریعہ بنی۔ آیات قرآنی کب نازل ہوئے تھے؟ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے فوری بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف جا رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو یہ اس وقت ہوا کہ جب ابو جندل نے، ابو بصیر نے تقریباً 70 لوگوں کو اس مقام پر جمع کیا تھا جہاں پر قریش مکہ کے اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے وفود اپنی تجارت کے اور مختلف مقامات کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان کو اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ مجبور ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہا کہ ہم اس دفعہ کو واپس لینا چاہتے ہیں۔
دفعہ واپس ہوئی، لوگوں کو پھر مدینے آنے کا موقع ملا، مدینے کی شہریت ملی، بے اطمینانی کی کیفیت ختم ہوئی۔ جو لوگ اہل ایمان تھے جگہ جگہ کے مدینے میں آنے کے بعد ان کو واپس کرنے کا جو لزوم تھا وہ مدینے میں رہنے کے قابل ہو سکے۔ پھر صلح حدیبیہ کی وہ شرط جو مکے کے اندر رہنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے دعوت کا موقع وہاں کے کمزور مسلمانوں کو ملا تھا، جو کسی وجہ سے، مالی وجہ سے ہو یا کسی عذر کی وجہ سے، وہ اگر وہ ہجرت نہ کر سکے تھے تو دعوت کا کام انہوں نے کیا تھا۔ اب روابط کے بڑھ جانے کے نتیجے میں خود مکے کے اندر بہت بڑے انقلاب ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 بڑی شخصیتیں، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کم ایمان لائی، اسی کے بعد ایمان لائی تھی۔ یہ جب مختلف قسم کے امور پا رہے تھے، ایک بڑی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ملی، ہجرت کے بعد ہی ملی۔ تو گویا یہ دعوت عرب سے نکل کر بین الاقوامی سطح پر پہنچتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی انقلاب برپا کیا، اب نہ صرف آپ کو سربراہ مملکت کی حیثیت کا کھلا موقع ملا، بلکہ دعوت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں سیاسی اصول آپ پیش فرما رہے ہیں، جنگی اصول آپ پیش فرما رہے ہیں۔ اس پوری عرب دنیا کے اندر اور پورے نظریات باطل کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات تبلیغ سے نکل کے طاقت میں داخل ہوتی ہیں، لوگوں کو غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کے قلوب متاثر ہوتے ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ایسی رہنمائی فرمائی کہ ایک کھلا اور وسیع میدان آپ کے لیے فراہم ہوا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن اور آپ کے صحابہ نے بڑی جسمانی تشدد کو برداشت کیا تھا، اس میں بڑی حد تک 82 جنگیں ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے اندر جو کانفیڈنس لیول تھا، دنیا آج بھی حیران ہے۔ ایسی بڑی جنگ جو لڑنے کے لیے آئی تھی، مسلمانوں کی طاقت و قوت کمزور تھی، لیکن ان کا استحکام، اس کا عزم، ان کا حوصلہ، ان کی ہمت، ان کا توکل اور ان کا ایمان دیکھ کر بغیر جنگ لڑے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سفر ڈال دیا۔ یہ تربیت گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اور سب سے بڑا پہلو ہجرت کے ذریعے سے ہمارے درمیان میں یہ آتا ہے کہ کھرے کھوٹے ہر موقع پر الگ ہوتے رہے۔ ہجرت کے موقع پر بھی الگ ہوئے، جنگ احد کے موقع پر بھی وہ الگ ہوتے رہے۔ تو ایک مخلصین کی ایک بہت بڑی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع ہوئی، اور عرب دنیا کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اب یہ طاقت کوئی کم طاقت نہیں ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ حضرات محترم، باتیں تو بہت ہیں، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے، گویا ہجرت جس سمت میں چل رہی تھی وہ قوت کا ذریعہ انقلاب کا آغاز سفر تھا، اور اس کا اختتام گویا فتح مکہ پر ہوتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر ہوتا ہے کہ یہ ہجرت ہمارے لیے بہت سارے دروس پیش کرتی ہے۔ تو گویا مسلمانوں کو اس کے اندر رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے دروس ہیں۔ آج دنیا کے اندر جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات کے اندر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ مسلم حکمرانوں کا کیا حال ہے وہ تو ہم سب کو معلوم ہے، اور کیا نتائج برپا ہونے والے ہیں دوربین نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہجرت عام مواقعوں کے اندر نہیں ہے، بہت خاص مواقعوں کے اندر ہے۔ بالخصوص نوجوانوں کو اس ہجرت کے موضوع سے ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ ان کو اسی مقام پر رہنا ہے، دعوت کا کام انجام دینا ہے، تبلیغ کا کام انجام دینا ہے، کار رسالت کو مکمل کرنا ہے، اور اللہ کے دین کے ساتھ والہانہ وابستگی، ہمت اور شجاعت کے ساتھ ان کو برقرار رکھنا ہوگا۔ حضرات، اس وقت الحمدللہ بہت سارے حالات دنیا کے تبدیل ہو رہے ہیں۔ عالم انسانیت کا مستقبل اسلام ہے انشاءاللہ۔ وہ کب ہوگا، وہ انقلاب کب برپا ہوگا، کوئی متعین وقت نہیں ہے، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ وہ ضرور برپا ہوگا۔ لیکن تمناؤں سے، آرزوؤں سے
یہ انقلاب برپا ہونے والا نہیں ہے۔ بہت ہی منصوبہ بند انداز میں تحریکات اسلامی کے لیے ہمارے ان ہجرت کے واقعات میں درس ہے کہ ہم کو بہت ہی اہداف طے کر کے منصوبہ بند انداز میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور اسلامی انقلاب برپا فرمائے۔ آخری سانس تک ہماری تمام قوتوں کو، ہمارے اعلیٰ اولاد کو، ہمارے مال و دولت کو، ہمارے مواقع اور سارے مسائل کو، ہماری سانسوں کو اسی کی راہ کے لیے قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔